السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے اسٹوڈنٹ. آج پھر سے ہم واپس حاضر ہوئے ہیں. ہماری سیکنڈ ایئر کی جو تفسیر القرآن ہے مینس کے اسلامیات اختیاری ہے اس کے شارٹ کوسچن جو ہیں آج اگلے لیسن کے ہم ریڈ کرنے والے ہیں. تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. سو لیٹس اسٹارٹ ناؤ. جی تو اسٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ریڈ کرنے والے ہیں ہمارا رکوع 4 سے لے کر 6 تک. اس کے جتنے بھی شارٹ کوسچن ہیں وہ ہم ریڈ کرنے والے ہیں کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 1 سے لے کر 3 تک جو رکوع تھا ہمارا اس کے مختصر سوالات جو تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا کوسچن جو ہے ہمارے پاس شارٹ کوسچن میں وہ ہے خلیفہ کا مفہوم واضح کریں. اس کا آنسر ہے کہ خلیفہ کے معنی نائب ہونے کے ہیں، یعنی جو شخص خلیفہ بنایا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے تو فیض کردہ احکام کو اس کی مرضی کے مطابق چلائے، اپنی منشا کے مطابق حکم نہ چلائے. اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ سراسر بغاوت پر محمول کیا جائے گا. اگلا کوسچن ہے یہاں پر ہمارے پاس کہ فرشتوں کو انسان کے فسادی ہونے کا علم کیسے ہوا. یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 5 جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ دنیا میں پہلے جن آباد تھے، چونکہ وہ بڑے بڑے شریر تھے لہٰذا فرشتوں نے انسانوں کو جنات پر قیاس کیا. پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ انسان شریر ہوں گے. پوائنٹ نمبر 3 ہے لوح محفوظ پر لکھا. پوائنٹ نمبر جو 4 ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھ کر اندازہ لگایا. پوائنٹ نمبر 5 پر ہے فرشتوں نے سمجھا کہ دنیا میں خلیفہ کی ضرورت اسی لیے لاحق ہو رہی ہے کہ وہاں ظلم و ستم کا دورہ ہوگا. یہاں پر ہمارے پاس اب اگلا جو کوسچن نمبر 3 ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام کیوں بتائے. اس کا آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام ان کی حقیقت و خاصیت اور نفع و نقصان سے بذریعہ الہام آگاہ کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام اشیاء کے اسماء و خواص سے آگاہ ہوئے بغیر فریضہ خلافت کی انجام دہی مشکل ہے. لفظ ابلیس کا مفہوم واضح کریں. اس کا آنسر ہے کہ ابلیس کا مادہ بلس ہے جس کے معنی ہے مایوس ہونا، بھلائی سے نا امید ہونا وغیرہ. ابلیس ایک جن تھا اور فرشتوں میں بدوباش رکھتا تھا. اگلا ہمارے پاس کوسچن ہے کوسچن نمبر 5. ابلیس کی سرکشی کی کیا وجہ تھی. اس کا آنسر ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابلیس جنات میں بڑا عالم و عابد مشہور تھا اور اس نے اپنا پاک دامن ہونا ظاہر کیا ہوا تھا. یہ اپنے خیال کے مطابق خلافت ربانی کا امیدوار تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو ابلیس مایوس ہوا اور حسد اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا انکار کر دیا اور ملعون ہوا. آگے ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 6. لا خوف علیہم کا مفہوم واضح کریں. اس کا آنسر ہے کہ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ کسی مصیبت کے آنے سے قبل جو خدشہ دامن گیر رہتا ہے اسے خوف کہتے ہیں اور اس کے واقع ہو جانے کے بعد جو غم ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں. مثلا کسی مریض کے مر جانے کے خیال پر جو صدمہ ہوتا ہے وہ خوف ہے اور مر جانے کے بعد جو رنج و الم ہوتا ہے وہ حزن ہے. یہ کوسچن موسٹ امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ نے اس کو لازمی نوٹ کرنا ہے. اگلا کوسچن جو ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر جو 8 ہے ہمارے پاس وہ ہے لفظ بآیاتنا قرآن مجید میں کتنے معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کا آنسر ہے کہ آیت کی جمع ہے. آیت اس نشانی پر علامت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے. قرآن مجید میں یہ لفظ 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. نمبر 1 محض علامت یا نشانی کے معنی ہے. نمبر 2 مظاہرہ قدرت و آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے. نمبر 3 انبیاء کے معجزات کو بھی آیات کہتے ہیں. نمبر 4 پہ ہے قرآن مجید کے فکروں کو بھی آیت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اگلا ہمارے پاس کوسچن ہے کہ لفظ بنی اسرائیل کا معنی بیان کریں. اس کا آنسر ہے کہ بنی ابن کی جمع ہے جس کے معنی ہے بیٹے اولاد. اسرائیل عبرانی لفظ ہے. اسرا عبرانی زبان میں بندے کو کہتے ہیں. ایل اللہ تعالیٰ کا نام ہے لہٰذا اسرائیل کے معنی ہوئے اللہ کا بندہ. اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 10. بنی اسرائیل کون تھے. اس کا آنسر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے جنم لیا. ان کے فرزند ارجمند حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل اللہ کا بندہ تھا. ان کی نسبت سے یہ خاندان بنی اسرائیل کہلایا. نسلی اعتبار سے یہ خاندان اسرائیلی کہلایا لیکن عقیدے کے لحاظ سے یہ لوگ یہودی تھے.
اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 11، بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات و خداوندی میں سے 4 کا ذکر کیجیے۔ یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 4 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 ہے ہزاروں انبیاء کرام ان میں مبعوث ہوئے۔ نمبر 2 پہ ہے تورات وغیرہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ نمبر 3 پہ ہے فرعون سے نجات دلا کر مصر کا بادشاہ بنایا۔ نمبر 4 پہ ہے من و سلوہ نازل کیا۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 12، اول کافر کا مفہوم واضح کریں۔ یہاں پر اس کا جو ترجمہ ہے، یہ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ تم اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ بنی اسرائیل یہود سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی دیدہ دانستہ تکذیب کر کے تم اس کے اولین منکر مت بنو، تاکہ قیامت تک منکرین کا وبال تمہاری گردن پر نہ ہو۔ کفار مکہ نے جو انکار کیا تھا وہ جہالت پر مبنی تھے۔ اس کے خلاف تم دانستہ قرآن مجید کی تکذیب کر رہے ہو، لہٰذا اولین منکر تم ہو گئے اور تمہارا کفر مکہ والوں کے کفر سے شدید تر ہوگا۔ یہاں پر ہمارے پاس جو اگلا کوشچن ہے، کوشچن نمبر 13، وہ ہے صبر کا مفہوم واضح کریں۔ اس کا آنسر ہے کہ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اصلاحاً اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی اور عزم کی وہ پختگی ہے جس سے ایک انسان اپنی خواہشات پر قابو پا سکے اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب اور ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ یہاں قلب کا مطلب جو ہوتا ہے وہ دل ہے، عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں۔ یذبحون ابناءکم کا مفہوم بیان کریں۔ اگلا کوشچن نمبر جو ہمارے پاس 14 ہے وہ ہے یذبحون ابناءکم کا مفہوم واضح کریں۔ اس کا آنسر ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر نجومیوں نے بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کی تباہی کا موجب ہوگا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہوا اس کو مار ڈالو اور جو بیٹی ہو اس کو زندہ رہنے دو۔ فرعون کی ان احتیاط تدابیر کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو زندہ رکھا۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس کوشچن نمبر 15، مینس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ اس کا آنسر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ ان کا پورا نام موسیٰ بن عمران تھا۔ آپ پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی اور اس کتاب کے مطابق آپ کی عمر 120 سال ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا زمانہ 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح کا تھا۔ آپ کا سال ولادت 1520 قبل مسیح اور سال وفات 1400 قبل مسیح ہے۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس کہ بچھڑے کو خدا بنانے۔ یہاں پر بک جو ہے وہ تھوڑی سی دور ہے مجھ سے، اس لیے تھوڑے سے ورڈز جو ہے وہ الٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر ہمارے پاس کوشچن نمبر جو 16 ہے وہ ہے بچھڑے کو خدا بنانے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں کی کتنی اقسام بنتی ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس اس کے تقریباً 3 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 پہ جو ہے جو گو سالہ برستی سے کنارہ کش رہے اور انہوں نے دوسروں کو بھی اس سے منع کیا۔ اگلا ہے پوائنٹ نمبر 2، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ نمبر 3 پہ ہے وہ جنہوں نے خود کو بچھڑے کی پوجا جنہوں نے خود تو بچھڑے کی پوجا نہ کی مگر نہ ہی دوسروں کو منع کیا۔ آگے ہے ہمارے پاس کوشچن کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے کیسے بہکایا۔ اس کا آنسر ہے کہ چونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر مردود ہو گیا تھا اور وہ اپنی اس ذلت اور رسوائی کا بدلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لینا چاہتا تھا، چنانچہ وہ کسی نہ کسی طرح جنت میں جا پہنچا، جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ مذکور ہے کہ شیطان نے قسم کھا کر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اپنی دوستی اور خلاص کا یقین دلایا۔ ان کے خیال میں یہ نہ تھا کہ خدا کی قسم جھوٹی بھی کھائی جا سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی، اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس کہ بنی اسرائیل کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم کیوں دیا گیا۔ اس کا آنسر ہے کہ بنی اسرائیل کو ارکان اسلام میں سے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ بدنی عبادت میں سے نماز سب سے افضل ہے اور مالی عبادت میں سب سے زکوٰۃ جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ نماز سے حسب جا کی بیماری دور ہوتی ہے اور زکوٰۃ سے جب مال کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔
کہ زکوٰۃ جو ہے اس سے حب مال مینس کہ جو ہمارے اندر جو ایک پیار پیدا ہوتا ہے دولت کے لیے کہ ہم اس کو جمع کرتے رہتے ہیں تو زکوٰۃ اس لیے ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کا جو دل ہے وہ اس بیماری سے جو ہے وہ شفا حاصل کرے گا۔ ورکعوا مع الراکعین کی وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایک آیت کے مطابق انہوں نے بیان کیا ہے کہ رکوع نماز کا ایک مشہور رکن ہے۔ مقصود یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ مل کر نماز باجماعت کا حکم نہ تھا۔ یہود کی نماز رکوع سے خالی تھی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے تمام اصول دین میں آخری نبی علیہ السلام کی پیروی ضروری ہے۔ نماز بھی آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ادا کرو جس میں جماعت بھی ہو اور رکوع بھی۔ اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس، بنی اسرائیل کے بگاڑ کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کا آنسر ہے کہ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی تھی اور وہ اس ظام فاسد کا شکار تھے کہ ہم انبیاء اکابری کی اولاد ہیں، ان ہی کے طفیل ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ان ہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے عاری کر دیا، اس لیے نعمت یاد دلانے کے فوراً بعد ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا۔ اگلا کوشچن ہے وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، میں بحر سے کون سا دریا مراد ہے؟ بحر بولتے ہیں دریا کو، دریا ہوا یا سمندر ہوا اس کو بحر بولتے ہیں عربک میں۔ جدید تحریک، فرقنا بولتے ہیں تفریق، فرق جو ہوتا ہے اس کو فرقنا۔ جدید تحقیق کے مطابق البحر سے مراد دریائے نیل نہیں بلکہ بحرۂ کلزم یا بحرۂ احمر مراد ہے۔ دریائے نیل بنی اسرائیل کی اقامت گاہ سے مغرب کی طرف واقع تھا اور بنی اسرائیل مشرق کی جانب اعظم فلسطین تھے۔ مصر سے فلسطین اور شام کی راہ کے قریب بحرۂ کلزم تھا، اس کے تنگ شمالی سرے کی جانب یہاں اشارہ کیا گیا۔ آگے ہے کوشچن ہمارے پاس وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، میں کتابہ اور فرقان سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے کہ درجہ بالا آیات میں کتاب سے مراد توریت ہے جو کہ بنی اسرائیل کو عطا کی گئی، اور فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل کے فرق کو واضح کر دے۔ فرقان سے احکام شرعیہ یا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں کیونکہ ان سے جھوٹے اور سچے اور کافر و مسلم کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک تورات کو الفرقان کہا گیا ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ صحرائے سینا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے کہ صحرائے سینا خط استوا پر واقع ہے جہاں سر پر سورج کی تیز چھائیں اور گرمی کے ساتھ ساتھ ان کے پاؤں کے نیچے تپتی ہوئی ریت جس کے نیچے بہتا ہوا تیل گرمی کو مزید بڑھا رہا تھا، اور یہ سارا ماحول بنی اسرائیل کے لیے انتہائی جان کا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان پر احسان فرمایا کہ 40 سال تک بادلوں نے سورج کو ڈھانپ کر رکھا تاکہ گرمی کی شدت سے یہ ہلاک نہ ہو جائیں۔ اگلا کوشچن ہے کہ اریحہ بستی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم ہوا۔ اس بستی کا نام اریحہ ہے جو فلسطین کا مشہور شہر ہے۔ یہ بحیرہ مردار کے شمالی ساحل سے 5 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع کے بارے میں فتح کیا۔ اگلا کوشچن ہے کہ من و سلویٰ کیا تھا؟ اس کا آنسر ہے من و سلویٰ جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہے کہ من و سلویٰ کیا تھا۔ من ایک میٹھی میٹھی رطوبت تھی جو آسمان سے درختوں اور خیموں پر برستی تھی، اور سلویٰ بٹیر نما جانور ہوتے تھے جو بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور اسرائیلی بلا محنت و مشقت انہیں پکڑ لیتے، اور من و سلویٰ جیسی غذا کا بلا مشقت بنی اسرائیل کو میسر آ جانا اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات اور احسان کی وجہ سے تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ لوگ بھوکے مر جاتے۔ اگلا کوشچن ہے کہ رجزم من السماء کا مفہوم واضح کریں، تو اس کا آنسر ہے کہ احکام خداوندی کا مذاق اڑانے کا یہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شہر میں داخل ہوتے ہی طاعون پڑا جس سے 70,000 یہودی مر گئے۔ رجز ہر قسم کے عذاب کو کہتے ہیں۔ من السماء آسمان سے نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طاعون آسمانی حاکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ جی تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ ہمارا لیکچر جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا لیکچر تھا رکوع 4 سے لے کر 6 تک۔
اب آگے کی ویڈیو میں ہم رکوع 7 سے لے کر جو ہے وہ 9 تک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے آنسر کو ہم نے ریڈ کرنا ہے. تو چلتے ہیں. جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.